پریگننٹ عورت 6 اور 7 ربیع الاول جمعرات جمعہ کے دن کن فیکون والی یہ تسبیح پڑھے۔ اللہ خود فرمائے گا، میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تیری حاجت پوری کر دی اور تجھے بیٹا عطا فرما دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، 6 اور 7 ربیع الاول کے مبارک اور پر نور دن جو اس سال جمعرات اور جمعہ کے برکت والے دنوں میں آ رہے ہیں، کائنات کی سب سے عظیم نعمت یعنی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے مہینے کے وہ خاص ترین لمحات ہیں جب اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں پوری کائنات پر موسلادھار بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہیں۔ اس لیے جو حاملہ اور پریشان الخواتین اولاد نرینہ یعنی بیٹے کی تمنا رکھتے ہیں اور ڈاکٹروں کی الٹرا ساؤنڈ رپورٹوں کی وجہ سے مایوسی کا شکار ہو چکی ہیں، ان کے لیے مایوسی اور ناامیدی کو اپنے دل سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال پھینکنے کا وقت آ چکا ہے، کیونکہ ناامیدی کفر ہے اور اللہ کی ذات پر کامل توکل اور بھروسہ ہی مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ قرآن و حدیث کی روح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اٹل اور غیبی نظام ہے کہ بندہ اپنے رب کے ساتھ جیسا گمان اور یقین رکھتا ہے، کائنات کا مالک اس کے ساتھ بالکل ویسا ہی معاملہ فرماتا ہے۔ یعنی اگر آپ کا اپنے خالق پر یہ پختہ اور سچا یقین ہے کہ وہ پتھر میں موجود کیڑے کو بھی رزق دیتا ہے اور ناممکن کو سینکڑوں میں ممکن بنا دیتا ہے، تو اللہ پاک آپ کے اس گمان اور توکل کی لاج رکھتے ہوئے آپ کی تقدیر کے بند دروازے بھی کھول دیتے ہیں، کیونکہ جب بندہ کہتا ہے کہ میرا رب سب کچھ کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے اور بندے کی جولی کو اس کی سوچ سے بھی زیادہ نعمتوں سے بھر دیتا ہے۔ تو 12 ربیع الاول تک کا یہ پورا مہینہ رحمتوں کا مہینہ ہے، اور خاص طور پر 6 اور 7 ربیع الاول کی یہ جمعرات اور جمعہ کی راتیں اور دن اتنے فضیلت والے ہیں کہ ان لمحوں میں مانگی جانے والی کوئی بھی جائز دعا اور التجا عرش بریں پر رد نہیں ہوتی۔ لہٰذا جن ماں اور بہنوں کو ڈاکٹروں نے الٹرا ساؤنڈ میں بیٹی بتائی ہے اور وہ اپنے گھر اور نسل کے وارث یعنی بیٹے کی خواہش مانیں، وہ بالکل بھی دل چھوٹا نہ کریں اور ڈاکٹروں کی باتوں پر کڑنے کے بجائے اپنے دل کو اللہ کی محبت اور توکل سے منور کر کے اس معجزاتی مہینے کی برکتوں کو سمیٹیں، کیونکہ میڈیکل سائنس اور ڈاکٹر صرف ایک اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن رحم مادر میں جو کچھ پل رہا ہے اسے بدلنے اور پیدا کرنے والی واحد ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، جو کن فیکون کا مالک ہے۔ یعنی وہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو صرف اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ ربیع الاول کے ان دو پاکیزہ اور بابرکت دنوں میں آپ نے اپنے دل میں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو بسا کر اور کامل یقین کے ساتھ اپنی ناف پر ہاتھ رکھ کر کن فیکون کی طاقت رکھنے والی اس خفیہ اور معجزاتی تسبیح کو پڑھنا ہے، جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے رحم میں پلنے والی جان کو اپنے غیبی حکم سے بیٹے میں تبدیل فرما دے گا، بشرطے کہ آپ کے دل میں شک ایک ذرہ بھی نہ ہو اور آپ کا توکل پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط ہو، کیونکہ جب ایک تڑپتی ہوئی ماں اس مقدس مہینے کے صدقے اپنے رب کے حضور جولی پھیلاتی ہے اور رو رو کر اپنی حاجت پیش کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مانگ میری بندی، آج رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے مہینے کا صدقہ ہے، میں تجھے کبھی محروم نہیں کروں گا اور میں نے تیری حاجت پوری کر دی ہے اور تجھے چاند جیسا سوالیا بیٹا عطا فرما دیے۔ تو ناظرین، 12 ربیع الاول کی مبارک گھڑیوں سے پہلے ربیع الاول کے اسی مقدس مہینے میں آنے والے یہ دو دن یعنی 6 اور 7 ربیع الاول جو اس سال جمعرات اور جمعہ کے مبارک ایام میں آ رہے ہیں، یعنی کل جمعرات کا دن ہے اور پھر جمعہ کا دن ہے، تو کائنات کی سب سے عظیم نعمت یعنی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے مہینے میں وہ خاص لمحات ہیں جب اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں پوری کائنات پر موسلادھار بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اب وقت آ چکے میں آپ کے سامنے اس معجزاتی اور کن فیکون کی طاقت رکھنے والی تسبیح کو ظاہر کروں، جو ناممکن کو ممکن بنانے اور گود کو بیٹے کی نعمت سے بڑھنے کے لیے سب سے لاجواب عمل ہے، اور وہ عظیم کلمات کوئی اور نہیں بلکہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور اس کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ حدیث مبارکہ کی روشنی میں لا حول ولا قوت الا باللہ یہ کوئی عام کلمات نہیں ہے، بلکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمات جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور یہ انسان کی 99 بیماریوں اور پریشانیوں کا
ایسا شافی علاج ہے جن میں سب سے ہلکی پریشانی ذہنی رنج و غم اور مایوسی ہے۔ یعنی جب انسان کے تمام راستے بند ہو جائیں، جب میڈیکل سائنس اور ڈاکٹر جواب دے دیں، تب یہ کلمات کائنات کے سب سے بڑے غیبی خزانے کو حرکت میں لاتے ہیں اور اللہ کی غیبی طاقت بندے کے حق میں فیصلہ فرماتی ہے۔ اسے کن فیکون والی تسبیح اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ کی مرضی اور قدرت کے بغیر نہ تو کوئی برائی سے بچ سکتے اور نہ ہی کسی میں بلائی کرنے کی طاقت ہے۔ یعنی جب ایک عاملہ ماں اپنی ناف پر ہاتھ رکھ کر یہ اقرار کرتی ہے کہ یا اللہ ڈاکٹرز کی رپورٹیں اور الٹرا ساؤنڈ اپنی جگہ، لیکن تمام تر طاقت اور غیبی قدرت صرف اور صرف تیری ذات کے پاس ہے، تو اللہ پاک اس کے اس کامل یقین پر کائنات کے نظام کو بدل دیتے اور بیٹی کی جگہ بیٹا عطا فرما دیتے۔ اب آپ سب غور سے سنیں کہ 6 اور 7 ربیع الاول یعنی کل جمعرات اور جمعہ کے ان 2 مبارک دنوں میں آپ نے اس وظیفے کو کس طرح اور کس ترتیب سے پڑھنا ہے۔ آپ نے ربیع الاول کی اس جمعرات اور جمعہ کے دن کسی بھی وقت، خاص طور پر عشاء یا تہجد کے وقت، مکمل پاک صاف ہو کر بوضو ہو کر ایک پرسکون جگہ پر بیٹھ جانا ہے اور اپنے پاس پانی کا ایک گلاس لازمی رکھ لینا ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے تاکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے دعا کی قبولیت کی مہر جو ہے وہ لگ جائے۔ پھر آپ نے اپنا سیدھا ہاتھ اپنی ناف پر رکھنا ہے اور پورے دل کے یقین کے ساتھ 313 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم آپ نے اس آیت کی تلاوت کرنی ہے، اور جیسے یہ تعداد مکمل ہو جائے آپ نے اپنی ناف پر ہاتھ رکھے ہوئے 100 مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ نے یہ کلمہ پڑھنا ہے، کیونکہ اس پاک کلمے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نسلوں کی آس پوری فرماتے ہیں۔ جب یہ دونوں تسبیحات مکمل ہو جائیں تو آخر میں دوبارہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور پھر اپنے پاس رکھے ہوئے پانی کے گلاس پر پھونک مار کر دم کر دیں اور اس پانی کا آدھا حصہ خود پی لیں اور آدھا حصہ اپنے شوہر کو پلا لیں۔ اگر آپ کا شوہر جو ہے آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ خود پی لیں۔ پھر اللہ کے حضور رو رو کر اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر یہ دعا مانگیں کہ یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تیرا فرمان کن فیکون سچا ہے۔ اس مبارک مہینے اور ان کلمات الہی کی برکت سے میری جولی کو بیٹے کی نعمت سے بڑھ دے، تو یقین جانیں کہ اللہ آپ کے گمان کے مطابق آپ کو مایوس نہیں کرے گا اور آپ کے گھر میں چاند جیسا صالح بیٹا ہی پیدا ہوگا انشاءاللہ۔ تو یاد رکھیں 6 اور 7 ربیع الاول کے مبارک دنوں میں یعنی جمعرات اور جمعہ کے دن جب آپ دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو ایک خاص عید اور نیت لازمی رکھیں۔ جن ماں اور بہنوں کے بیٹے نہیں ہیں وہ رو رو کر اللہ پاک کے حضور یہ دعا کریں کہ یا اللہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک مہینے کے صدقے مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا فرما، اور میں یہ عہد کرتی ہوں کہ میری گود میں جو بھی بیٹا آئے گا میں اس کا نام تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر محمد یا احمد رکھوں گی۔ یقین جانیں جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک ناموں کا واسطہ دے کر یہ نیت کریں گی تو اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی برکت اور صدقے آپ کو کبھی مایوس نہیں فرمائے گا اور آپ کی جولی کو اولاد نرینہ سے ضرور بڑھ دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام جائز مرادیں اور حاجتیں پوری فرمائے، آپ کی گود کو ہرا بھرا رکھے اور آپ کو صحت و تندرستی والی نیک اولاد عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو اگر آپ کو دین کی یہ پیاری اور معجزاتی باتیں پسند آئی ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ایسی ایمان افروز اور برکتوں والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل فاطمہ اردو سٹوریز کو لازمی سبسکرائب کریں۔ آخر میں ایک بہت ہی عظیم برکت سمیٹنے کے لیے ابھی کمنٹ سیکشن میں ہمارے پیارے آقا کا پاک نام یا محمد لکھنا ہرگز مت بھولیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب تک یوٹیوب پر یہ ویڈیو دیکھی جائے گی اور لوگ کمنٹ میں یہ نام پڑھیں گے، آپ کو مرتے دم تک اور قیامت کی صبح تک اس کا غیبی اجر اور مسلسل ثواب ملتا رہے گا، جو آپ کی آخرت کے لیے بھی نجات کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ۔